ہم لوگ در آل نبی سے وابستہ ہیں، ہم لوگ در آل نبی سے، جنت میں بھی جائیں گے اسی بارادری سے۔ مشکل میں مدد ہم نہیں لیتے ہیں کسی سے، مشکل میں مدد ہم نہیں لیتے ہیں کسی سے، اور بگڑی کو بنا لیتے ہیں بس ناد علی سے، بگڑی کو بنا لیتے ہیں بس ناد علی سے۔ اور یہاں ماشاءاللہ رضا خانہ میں پہلی بار آیا ہوں، ماشاءاللہ ہر طرف علامہ عباس ہے، یہ سب بہترین رضا خانہ میں پہلی بار آیا ہوں۔ تو دیکھیے ایک دم سے قطع یاد آ قطع بھی سماعت فرمائی مولا عباس کے حوالے سے ہے کہ ڈھونڈو گے جسے تم وہ بہت پاس ملے گا، ڈھونڈو گے جسے تم وہ بہت پاس ملے گا، اور ہر دل میں تجھے ایک نیا احساس ملے گا، ہر دل میں تجھے ایک نیا احساس ملے گا۔ اور یہ شہر عزاداروں کا مرکز ہے، یہاں پر جناب دیکھیے گا کہ یہ شہر عزاداروں کا مرکز ہے، یہاں پر ہر موڑ پہ بس پرچم عباس ملے گا، ہر موڑ پہ بس پرچم عباس ملے گا۔ اور ایک آج کل کے دور حالات کے حساب سے قطع سماعت فرما لیں، اس کے بعد جو ہے کہ دیکھیے جناب کہ جو آج کل جو حالات ہیں اس پہ ایک قطع ہے، سماعت فرمائیے بہت شارٹ، جلدی جناب تشریف فرما ہے کہ غم زدہ مومن کو خوشیاں دے خدا کے واسطے، غم زدہ مومن کو خوشیاں دے خدا کے واسطے، ارے چھوڑ دے اپنی انا قومی انا کے واسطے، چھوڑ دے اپنی انا قومی انا کے واسطے، اور ہو چکی ہیں متحد اسلام دشمن طاقتیں، ہو چکی ہیں متحد اسلام دشمن طاقتیں، اے مسلمان ایک ہو جا مصطفیٰ کے واسطے، مرتضیٰ کے واسطے، سیدہ کے واسطے، اے مسلمان ایک ہو جا مصطفیٰ کے واسطے۔ اور ایک مطلع اور چند شعر ہے کہ یہ مصرع ہوا تھا کہ دیکھیے کہ ایک نعرہ صلوات کا سہارا دیا آپ نے، ناصران شاہدی کا غم منانا چاہیے، مصرع تھا جناب، دیکھیے گا آپ بھی دیکھیے گا، اس پہ مطلب ہے ہمارا، اس کو دیکھیے گا کہ یوں غم شبیر میں آنسو بہانا چاہیے، کہ یوں غم شبیر میں آنسو بہانا چاہیے، ارے جسم میں گر خون ہے آنکھوں سے آنا چاہیے، جسم میں گر خون ہے آنکھوں سے آنا چاہیے، اور دل کو بھی شے کا عزا خانہ بنانا چاہیے، دل کو بھی شے کا عزا خانہ بنانا چاہیے، اور ذکر سرور کے گلابوں سے سجانا چاہیے، ذکر سرور کے گلابوں سے سجانا چاہیے۔ اور یہ بھی دیکھیے گا بطور خاص کہ مقصد شبیر دنیا کو بتانا چاہیے، مقصد شبیر دنیا کو بتانا چاہیے، اور فرش ماتم پر مصلی کو بچھانا چاہیے، فرش ماتم پر مصلی کو بچھانا چاہیے۔ اور یہ بھی دیکھیے بطور خاص دیکھیے بھی کہ دوستوں کے درمیان جناب دیکھیے گا، عارف بھائی، راجہ بھائی آپ بھی دیکھیے کہ دوستوں کے درمیان الفت بڑھانا چاہیے، دوستوں کے درمیان الفت بڑھانا چاہیے، ارے جنگ اگر اپنوں سے ہو تو ہار جانا چاہیے، دوستوں کے بہت شکریہ کہ دوستوں کے درمیان الفت بڑھانا چاہیے، اور جنگ اگر اپنوں سے ہو تو ہار جانا چاہیے۔ اور درس یہ ہم کو ملا ہے اصغر بے شیر سے، درس یہ ہم کو ملا ہے اصغر بے شیر سے، ارے ظلم جب حد سے سوا ہو مسکرانا چاہیے، ظلم جب حد سے سوا ہو مسکرانا چاہیے، اور اپنی روحوں اور نسلوں کی طہارت کے لیے، اپنی روحوں اور نسلوں کی طہارت کے لیے، ارے ہم سبھی لوگوں کو فرش غم بچھانا چاہیے، ہم سبھی لوگوں کو فرش غم بچھانا چاہیے۔ اور حشر کے میدان میں گرمی سے بچنے کے لیے دیکھیے آپ لوگ کہ حشر کے میدان میں گرمی سے بچنے کے لیے، ارے پرچم عباس کے سائے میں آنا چاہیے، پرچم عباس کے
سائے میں آنا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسول الثقل. محبوب رب المشرقین المغربین. جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد. وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین و فی الآخرت شفاعت الحسین. صلی اللہ عزاداران امام. اس وقت رات کا یہ حصہ یہاں کے مجھے بڑا اچھا لگا امام بارگاہ کو دیکھ کر. سجا ہوا امام بارگاہ ہے. مولا آباد رکھے. امام بارگاہ یہ ہماری پہچان ہے, یہ ہماری آئیڈینٹیٹی ہے. یہ یاد رکھو یہ حسین کا گھر ہے. میں نے مجلس کا آغاز ایک دعا سے کی, بہت اختصار کے ساتھ پڑھوں گا 30-35 منٹ, کہ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین. ویری کلیئر میسیج کہ ہم دعا کر رہے کہ پروردگار ہم کو دنیا میں حسین کی زیارت نصیب. اتنی خاموشی سے یار آمین بھی نہیں بولے. اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین. اور آخرت میں ہم کو حسین کی شفاعت چاہیے. دوستو اگر مولا حسین کی شفاعت مل جائے تو تمہارا بیڑا پار ہے. ہماری کوئی عبادت ایسی نہیں کہ جس میں یہ کہہ سکوں کہ میں اس سے شفاعت ملے گی, لیکن 100% عبادت ضرور کرنا ہے. واجبات کو ادا کرنا ہے. عبادتوں کے ساتھ ہی حسین کے پاس جا سکتے. عبادت ایک لفظ ہے. میری ٹاپک ہی چل رہی وہاں ڈپٹی عظیم میں. عبادت اور دعا یہ لازم ہے کہ عبادت کرو اور حسین کے قریب چلے جاؤ. یوں ہی نہیں جا سکتے مولا حسین کے قریب. یہ لفظ عبادت کا اس میں پورا اسلام آ گیا کہ جس میں آپ جو عمل کریں گے وہ عبادت میں جائے گا. اور دعا کرو کہ اللہ ہماری عبادتوں کو حسین قبول کرا دے. لیکن اسی کی قبول کرائیں گے جو امام حسین کے پاتھ پہ, امام حسین کے راستے پہ چلے گا, ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ رہے گا. ایزی مت لو. تمہاری زندگی کا سپین زیادہ لمبا نہیں ہے. 60, 70, 80, 90 ایئرس کے بعد یہاں کے لکھنؤ کے کوئی قبرستان میں جا کے سو جانا ہے. خود نہیں سو گے, کسی کے ہاتھ پہ جاؤ گے. تم مجبور ہو جاؤ گے اور وہاں جا کے سو جاؤ گے. میں نے بڑا اچھا جملہ استعمال کیا, سو جاؤ گے. نیچے سوتا کوئی نہیں, نیچے جانے کے بعد حساب دینا پڑتا. ہمارے تصور میں یہ نہیں ہے کہ مجھے بھی کبھی حساب دینا ہے. میں بہت ہاتھ رکھ کے مجلس پڑھ رہا, کبھی میں نہیں سوچتا کہ مجھے بھی حساب دینا ہے. آپ انصاف سے بولو, رات میں جب تم بستر پہ جاتے ہو تو کبھی سوچتے ہو کہ مجھے بھی اللہ کے سامنے حساب دینا ہے, امام حسین کو حساب دینا ہے؟ ہم کو حساب لینا بہت اچھا آتا. میں کیا بول رہا, لکھنؤ میں آپ کسی کو 1000 روپے دیں اور بولے بابا یہ جا کے یہ لے کے آؤ, یہ لے کے آؤ. آنے کے بعد حساب ضرور پوچھتے. کتنا بھی بڑا سیٹ ہو, کتنا بھی بڑا سخی ہو, حساب ضرور پوچھے گا. اور اللہ نے تم کو پوری زندگی دی ہے 60, 70, 80, 90 ایئرس کی, کیا اس کو حق نہیں ہے حساب پوچھنے کا؟ میں کیا بول رہا ہوں, ایک ایک جملہ میرا, ایک ایک میسیج. ہم کبھی سوچتے ہیں کہ مجھے بھی حساب دینا ہے. کس کس چیز کا حساب دینا ہے؟
15 سال کا لڑکا اور 9 سال کی لڑکی، سٹارٹ ہوا تمہارا 15 ایئرس، 9 ایئرس شروع ہوا، واجبات تمہارے اوپر آ گئے. اب ایک ایک لمحے کا اگر حلال بھی کمایا ہے تو اس کا بھی حساب دینا ہے. یہ پوچھا جائے گا کمایا تھا رزق حلال لیکن خرچ کس پہ کیا؟ کس پہ خرچ کیا؟ حرام پہ تو نہیں کیا. یہ مت سمجھو کہ میں حلال کمانا تو آئی ڈونٹ ہیو اینی پرابلم. سب سے بڑا پرابلم ہے کہ اگر تم حساب نہیں، کبھی ذہن میں لاؤ ہی مت کہ مجھے حساب دینا نہیں. ہمارے پاس پرابلم ہے، ہمارے ذہنوں میں آتا ہی نہیں، کوئی بولتا ہی نہیں کہ تم کو حساب دینا ہے، معلوم ہی نہیں. آپ کے پاس 1000 دعائیں ہیں معصومین کے، 1000 ارشادات ہیں کہ جس میں معصومین یہ کہہ رہے، معصومین یہ کہہ رہے کہ ایک ایک لمحے کا تم کو حساب دینا. میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا، میرے معصومین کے ارشادات. دعائیں ابو حمزہ شمالی پڑھو، میں ابھی ڈپٹی عظیم میں بول کے آیا، یہ دعا پڑھو، ترجمہ پڑھو. میں یوتھ کو بول رہا جو بیٹھ کے مجھے سن رہا اس سزا خانے میں، یہ دعا تم کو گوگل پہ ملے گی. انگلش میں پڑھو، ہندی میں پڑھو، اردو میں پڑھو، عربی میں مت پڑھو. یو ول ریئلائز کہ یہ کون بول رہا. چوتھے امام کی زبان کے نکلے ہوئے جملے ہیں. کائنات کا سب سے بڑا عزادار، کائنات کا سب سے بڑا ماتمدار، حسین کا اس سے بڑا کوئی ماتمدار اور گریہ کرنے والا نہیں تھا. چوتھے ماہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم عزاداری کیا کر رہے ہیں؟ ایک مجلس کر لیا، تھک گئے، جا کے سو گئے. میں جنرل بات کر رہا، برا مت مانو. چوتھے امام نے جو عزاداری کی 34 برس، 34 ایئرس، پانی میں بھی مصائب پہ نہیں آیا، پانی آیا تو گریہ کیا. جانور کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا تو بابا کو یاد کیا. خانہ کعبہ گئے، کعبے کو دیکھ کے رونے لگے. لوگ کہنے لگے مولا کعبے کو دیکھ کے تو لوگ خوش ہوتے ہیں. آپ نے کہا یہی کعبے سے میرا بابا گیا تھا. اتنا بڑا عزادار. دعائے ابو حمزہ شمالی میں نام لے رہا، بتا رہا آپ کو کہ گوگل کر کے دعا نکال لو. ایٹ لیسٹ رات میں 1 پیج پڑھو، تمہاری لائف بدل جائے گی، زندگی بدل جائے گی. امام بول رہے کہ پروردگار جب میرا جسم نیچے جائے گا مجھے ایک ایک لمحے کا حساب دینا. یہ میرا کمزور ویک باڈی، یہ میری کمزور ہڈیاں، یہ مولا اپنے لیے نہیں بول رہا، کوئی غلط نہیں سمجھنا. امام وہ ہے کہ جس کا نام میرے کفن پہ آ جائے تو میری بخشش ہو جائے. کیا بولا میں؟ اب کیا سمجھ رہے معصومین کو؟ دعائے سلسلۃ الذہب کیا ہے؟ معصومین کا نام ہے. اگر یہ دعا تمہارے کفن کے اندر رہے گی تو اس لہد میں عذاب نہیں ہوگا. میرے مولا کا نام اگر کفن پہ آ جائے تو میری بخشش ہو جائے. لیکن وہ امام اللہ کی بارگاہ میں جا کے دعائے ابو حمزہ شمالی میں کہتا ہے، عزادار کربلا، ماتمدار کربلا، کہ میری کمزور ہڈیاں 2 دیواروں کے بیچ میں رہے گی. یہ ہم کو میسیج دے رہے، ہم کو پیغام دے رہے. اور جب میں تیری جملے سنو، جب میں تیری بارگاہ میں لاکھوں سال کا سفر طے کر کے آؤں، ایک تنگ و تاریک کوٹری سے ایک سخت تکیے پہ میرا سر رہے گا. جب میں تیری بارگاہ میں آؤں اتنے عرصے کے بعد تو پروردگار تو مجھ پہ رحم کرنا. میں کیا بول رہا؟ میرا معصوم امام بول رہا. ایون سیم چیز مولا علی کی جو مناجات ہے، کل یا پرسوں بولا ڈپٹی عظیم میں، وہ مناجات کا ترجمہ دیکھو، اس میں بھی مولا یہی بول رہے. امام علی اپنے لیے نہیں بول رہے، اپنے لیے نہیں بول رہے، غلط مت سمجھو. علی افضل ترین بندہ ہے، علی کی محبت واجب ہے، بغض کفر و نفاق ہے. علی کی محبت کی وجہ سے تمہارے اعمال، تمہاری عبادتیں قبول ہوگی. لیکن وہ مولا ہم کو درس دے رہے کہ تم کس غفلت میں بیٹھے ہوئے ہو. کوئی نہیں بولتا نا، میں تو بولتا ہوں. کس غفلت میں ہو، کس اگنورنس میں ہو تم؟ ہمارے پاس اتنا بھی لمحہ ڈر ہے، ہم مسلسل کر رہے جو ان بدترین گناہوں میں سے گناہ، جو میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. ابھی 2 دن لکھنؤ میں ہوں،
میرا ٹیلی فون نمبر لے لو, مجھے واٹس ایپ کرو. What I'm saying, I'm responsible. What I'm saying, I'm responsible. میرا مولا بولتے ایک یا دو حصے بتاتا بس, کہ بدترین گناہوں میں سے گناہ یہ ہے کہ میں رشتہ دار سے خط تعلق کر لوں, خط تعلق کر لوں. آج بہت کامن ہے دوستوں, آپ تو لکھنؤ میں پوری دنیا گھوم کے آتا ہوں. یہ بیماری ہے, یہ کینسر ہے, یہ یاد رکھو, کینسر ہے, کینسر. پتہ ہی نہیں چلتا, پورے اعمال ختم ہو جاتے. جیسے کینسر کا 4th سٹیج پہ جا کے معلوم ہوتا کہ ارے تمہاری باڈی میں کینسر پھیل گیا, ہم کو پتہ ہی نہیں چلا, چند دن کا مہمان ہو جاتا. اسی طرح سارے تمہارے اعمال, ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں میں, بار بار بول رہا کہ اگر تم رشتہ دار کے, بھائی آج کیا پرابلم ہے, بھائی بھائی بات نہیں کر رہا, بہن بہن بات نہیں کر رہی, کزن سے بات نہیں ہے, رشتہ داروں سے بات نہیں ہے, بھانجے بھتیجوں سے بات نہیں, اور بڑے آرام کے ساتھ ہم یہ کہہ رہے کہ سب سے بڑا حسین کا چاہنے والا میں ہوں. کیا بول رہا ہوں میں بابا, تمہارے بولنے سے چاہنے والے نہیں بنتے, حسین بولے. خاموش مت سنو, آپ لوگوں کو بول رہا ہوں. میں بولتا جاؤں پوری زندگی, بولا میں تو آپ کا چاہنے والا. میرا مولا بولے آئی لو یو ٹو, میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں. تو اگر رشتہ دار کے حق ادا نہیں کرو گے, بھائی بھائی بات نہیں کرے گا, بھائی بہن بات نہیں کرے گی, کزنس بات نہیں کریں گے, کیا ایگزامپل دے رہے آپ؟ ساری کتابوں میں, ساری حدیثوں میں کہ اگر کوئی خط رحم کرتا ہے, اب میری طرف دیکھو, لک ایٹ می, لک ایٹ می, اگر کوئی خط رحم کرتا ہے اللہ اس کی زندگی کی رسی کو کاٹ دیتا. مثال کے طور پہ 60 سال زندگی ہے, 40 سال میں مر جاؤ گے, بیماریوں میں گر جاؤ گے, اس کی دعائیں قبول نہیں ہوگی. بولتے جاؤ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین و فی الآخرت شفاعت الحسین. بولنے سے نہیں ہوتا, پہلے حسین والے بنو, حسین کے ارشاد پہ عمل کرو. یہ کیا ہے معلوم؟ یہ ایگو ہے, یہ غفلت ہے, یہ غرور ہے, یہ تکبر ہے. میں نہیں کرتا. ارے میں تو ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, لکھنؤ کی بات نہیں کر رہا, کہ سلام میں دیر کرا بھائی تو اسے بات کرنا چھوڑ دیا کہ تم نے سلام کیوں نہیں کیا. ارے بابا نہیں کیا تو تم کرو. کیا بول رہا ہوں, کیا بول رہا ہوں؟ چھوٹا کہ اس نے نہیں کیا نا, then you do it. امام علی سے پوچھا گیا تھا کہ مولا یہ کیسے ہم چیک کریں کہ میرے پاس غرور ہے یا نہیں. غور سے سنو, میں کیسے چیک کروں کہ میرے پاس تکبر, ایگو ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ اللہ بول رہا کہ اگر تم غرور کرو گے تو میں تمہارے سارے اعمال کو ختم کر دوں گا. شیطان اتنی عبادت کے بعد غرور کیا تھا, ایک سجدے سے انکار کیا تھا. یہ میں نہیں بول رہا, قرآن بول رہا. غرور کیا تھا نا, اللہ نے کہا تو تکبر کر رہا, غرور میں آ گیا. تو مولا سے پوچھا گیا, میرے مولا سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتاؤ کہ میں کیسے چیک کروں کہ میرے پاس غرور ہے یا نہیں, کہیں میری عبادتیں ضائع نہ ہو جائے. تو علی نے کہا سلام میں پہل کر. یو نو سلام میں پہل کا مطلب کیا ہے؟ تم کسی سے ناراض ہو, جا کے اس کو سلام کرو. سلام سے غرور بھی ٹوٹتا. غریب کو سلام کرتے ہو, پیسے والوں کو تو جا کے جھک جھک کے سلام کرتے نہیں, پیسے والوں کو جھک جھک کے مت کرو. فرشی سلام جو کرتے ہیں نا, پیسے والوں کو کرتے ہیں کہ میرا تعلقات اچھے ہو جائے, وہ مجھ سے راضی ہو جائے. ارے بابا دنیا والوں سے تعلقات بنا کے کچھ ملنے والا نہیں ہے. جو حسین بول رہے اس پہ عمل کرو تو تمہارے تعلقات بنے گے.
بدترین گناہوں میں سے شہید دست غیب شیرازی کی مشہور ترین کتاب مارکیٹ میں ہے، اردو میں ہے، فارسی کی کتاب ہے، پہلے 9 جلدوں میں تھی، اب 2 والیومز میں آ گئی، ہر گھر میں رہنا چاہیے یہ کتاب۔ شہید دست غیب شیرازی نام لے رہا، کتاب کا نام ہے گناہان کبیرہ۔ انہوں نے 7واں گناہ بتایا خط رحم کرنا، نماز کا گناہ بعد میں بتایا، پہلے خط رحم کا بنایا۔ کہ فائدہ کیا ہے؟ اسلام کیا دینا چاہ رہا؟ غور سے سنو، مولا حسین کیا دینا چاہ رہے؟ اسلام میں پیس دینا چاہ رہے، محبت۔ حسین کا پیغام نفرتوں کا نہیں ہے، محبتوں کا ہے۔ حسین نے محبت کا پیغام دیا۔ That's why we say کہ سیویئر آف ہیومینٹی حسین ہے۔ کیا مطلب سیویئر آف ہیومینٹی؟ حسین نے کہ ایک انسان کو نہیں بچایا، انسانیت کو بچایا۔ تو یہ سوچو کہ اگر میں کسی سے بات نہیں کر رہا، تعلقات نہیں، مر گئے، زندگی کا کوئی بھروسہ ہے؟ یہ سوچ کے مت زندگی گزارو کہ ابھی تو میں I'm too young، I'm just 40، میں زندہ رہوں گا 80 برس۔ ہماری فکر کیا ہے؟ ہم کیا سوچتے؟ میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، یا والوں کی بات نہیں کر رہا، ایک جنرل بات کر رہا۔ ہمارے ذہن میں کیا رہتا کہ پورا لکھنؤ مرے گا، میں تو زندہ رہوں۔ کبھی سوچتے ہو کہ تم بھی مرو گے؟ اچھا بعض وقت کیا ہوتا معلوم؟ مرد بیچارہ ملنا بھی چاہتا تو کہیں سے پریشر آتا کہ نو یو کانٹ۔ ارے میں احتیاط سے پڑھ رہا، میں نام نہیں لے رہا، یو کانٹ، لیکن ان کی محبت میں چھوڑ دیا، حسین کی محبت میں نہیں۔ حسین بول رہے کہ تم مل لو، بات کرو، محبت کے ساتھ رہو۔ دوستوں میں ایک واقعہ، ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد۔ ساتویں امام امام موسی کاظم علیہ السلام، بہت امپورٹنٹ واقعہ، پلیز سنو۔ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین، کہ مولا حسین مجھے زیارت نصیب ہو۔ کیوں بول رہا میں اللہ مجھے زیارت نصیب ہو؟ اگر آپ زیارت پہ جا کے بھی، جانے سے پہلے بھی اگر تم کسی کو معاف نہیں کرو گے تو زیارت میں جاؤ گے تو کیا ملے گا؟ کربلا کا پیغام معافی کا ہے۔ حسین کے بعد جا کے خوش تو سیکھ کے آؤ کہ حسین نے حر کو معاف کیا۔ اگر میں کسی کو معاف کرنے والا نہیں ہوں تو میری رائٹ کیا ہے بابا یہ کہنے کی کہ میں حسینی ہوں؟ میں بہت بڑا پیغام دیا یہ کہ میں مولا حسین کے بعد جا رہا، زیارت پہ سبھی جا رہے، اللہ بار بار نصیب کرے، لیکن جانے سے پہلے سوچو کہ حسین نے کیا کیا کربلا میں۔ پہلا پیغام ہی معافی کا دیا، اور اگر میں کسی کو معاف نہیں کرتا تو پھر تم کیسے عزا خانے میں جا کے بول رہے مولا حسین مجھے معاف کر دو؟ آپ بولیں گے میں تو نہیں بول رہا، نہیں بولے گا تو غرور میں آ جاؤ گے، شیطان بن جاؤ گے۔ معافی لازم چاہیے، تمہاری زبان پہ ہمیشہ استغفار رہنا، ہمیشہ معافی رہنا۔ میں بندوں سے نہیں، اللہ کو بول رہا، معصوم کو بول رہا۔ کتنا بڑا غرور ہے کہ کوئی بولتا کہ میرے تو گناہ ہے ہی نہیں، جو یہ سوچ رہا وہ سب سے بڑا گناہ گار ہے۔ اب ساتویں امام کا واقعہ سنو۔ ہمارے ساتویں امام کا قاتل کون تھا معلوم ہے؟ نہیں معلوم؟ ہارون رشید، ظالم، وہ ظالم جس نے بغداد کو بنایا تھا۔ میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، خالی واقعہ پڑھا آپ کے سامنے۔ ہارون ظالم ترین بنی عباس کے حکمرانوں میں ایک حکمران ہے۔ ظاہری طور پہ ہارون نے مولا کو زہر دیا، 14 سال قید میں رہ کے میرا مولا شہید ہوا۔ مذاق نہیں ہے دوستوں، میں نے بڑی آسانی سے جملے بولے۔ سوچو کیسی قید میں میرا مصعب بن جعفر تھے۔ یہ کیوں تھے؟ اب سنو، غور سے سنو، کمپلیٹ میسج ہے اس عزا خانے کا، آج کی اس رات کی مجلس کا۔
اگر میری مجلس کے بعد کوئی ایک لڑکا یا لڑکی بھی آپس میں مل لیں تو میں آج کی مجلس میری کامیاب ہوگی. میں چاہتا بھی یہی میری مجلس ٹیپ ہو رہی, لوگ سنے بعد میں, تو ان کے لیے بھی پیغام ہے کہ ساتویں امام کا اصل قاتل ہارون رشید ہے, لیکن ہارون سے پہلے ایک قاتل تھا. وہ کون تھا پتہ ہے؟ سگا بھتیجا, بڑے بھائی کا بیٹا, جناب اسماعیل کا بیٹا. سگا بھتیجا خون اپنے چچا کی شکایت کر کے شہید کروایا. سگا بھتیجا جس کا نام محمد ابن اسماعیل تھا, جناب اسماعیل کا بیٹا, بڑے بھائی کا بیٹا. ہارون نے اس کو خریدا. میں بہت شارٹ کر رہا واقعی. ہارون نے اس کو خریدا پیسے سے, خرید کے کہا کہ تو دربار میں آ کے بغداد میں اپنے چچا کی شکایت کرنا کہ وہ لشکر تیار کر رہے اور میرے خلاف جنگ کریں گے, تو میں وہاں علماء سے فتویٰ لے کے تمہارے چچا کو قید کر دوں گا, شہید کر دوں گا. پیسے کے خاطر بک گیا. اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں لڑکوں کو, لڑکیوں کے ہر چیز میں کمپرومائز کرو, لیکن علی کی ولایت میں کمپرومائز نہیں کرو. نو کمپرومائز ان ولایت امیر المومنین, یاد رکھو. عزاداری میں کبھی کمپرومائز نہیں کرنا. یہ بک گیا پیسے کے خاطر. اس نے کیا کیا؟ اب سنو. میرے مولا کے پاس آیا مدینے میں اور آ کے کہنے لگا چچا مجھے 5000 دینار چاہیے. امام نے پوچھا کیوں چاہیے؟ تو کہا میں بغداد جانا چاہتا ہوں, میں قرضوں میں ڈوب گیا اور وہ کیپٹل ہے بغداد, دارالخلافہ ہے, میں چاہتا ہوں کہ بغداد میں جا کر کاروبار کروں. اب سنتے جاؤ. امام نے کہا اے محمد جو میں تجھے وظیفہ دیتا ہوں وہ بس نہیں. اس نے کہا نہیں ہوتا بس. امام نے کہا میں وظیفہ بڑھا دوں. اس نے کہا نہیں مولا مجھے چچا نہیں چاہیے. امام نے کہا تو بغداد مت جا. امام تو جانتا تھا علم امامت سے. کہا کہ تو مت جا, میں تیرا وظیفہ بھی بڑھا دوں گا, تیرے خرچے بھی ادا کر دوں گا. اس نے کہا نہیں مجھے تو جانا ہے. امام نے اپنی حجت کو تمام کیا. اس کے بعد غلام سے کہا کہ اس کو 5000 دے دو. 5000 کی تھیلی امام دیتے وقت, میری طرف دیکھو, لک ایٹ می, دیتے وقت کہا محمد میرے بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں. کیا سن رہے یار؟ اس وقت میرے امام رضا قریب اتنے کم سن تھے. کہا محمد میرے بچے بہت چھوٹے ہیں. وہ تو جانتا تھا کہ کیوں جا رہا. کہا نہیں چچا میرا مقصد وہ نہیں ہے. امام نے کہا میں جانتا ہوں. چلا گیا. تو جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا مولا آپ سب کو دیتے ہیں لیکن کبھی بھی یہ جملہ نہیں بولتے, آج کیوں بولا آپ نے؟ امام نے پورا واقعہ سنا کہ یہ جائے گا بغداد میں, ہارون کے سامنے شکایت کرے گا, ہارون میں مجھے قید کرے گا اور میں 14 سال قید میں رہ کے شہید ہو جاؤں گا. تو لوگوں نے کہا مولا آپ نے کیوں دیا, آپ ہیلپ نہیں کرتے. امام نے کہا اس نے ابھی جرم نہیں کیا تھا, میں تو علم امامت سے جانتا ہوں, اس نے ابھی جرم سے پہلے اسلام میں سزا نہیں ہے. کیا عدل ہے, جسٹس کیا ہے دیکھو. اصل قاتل یہ بنا. تو ان لوگوں نے کہا مولا دیا ہی کیوں؟ تو کہا یہ میرا سگا بھتیجا ہے, خون ہے, یہ ظاہری طور پہ آ کے مجھ سے مدد مانگ رہا تھا, مجھ پر فرض تھا میں کر. آپ سمجھ گئے؟ سمجھے؟ بھتیجا, بھائی, بھانجا, بہن, اگر تم نے تعلقات خراب کیے, اگر میں بات چیت نہیں کرتا تو سمجھو سب سے بڑا ڈیزاسٹر اور سب سے بڑا میں گناہ کر رہا ہوں. تمہاری زندگی سے سکون ختم ہو جائے گا. آج احساس نہیں ہے اور شیطان کبھی بھی ملنے نہیں دے گا. دوستوں مومن کی پہچان بتائی گئی کہ تم جو شیطان جو ہتھیار تمہارے اوپر استعمال کر رہا وہی ہتھیار اس سے لے کے اس پہ استعمال کرو. بڑے آسانی سے سن رہے آپ, پیچھے والوں کو بول رہا. اسلام یونٹی کا میسیج دیتا, اسلام محبت کا, لو کا میسیج دیتا. میری ایک ہی ریکویسٹ ہے پورے سننے والے, اس ایریے میں شاید میں پہلی مرتبہ آیا, تو اگر کوئی, میں بولتا اگر اف کسی کے ساتھ تعلقات نہیں ہیں فوراً تعلقات بنا لو. اس کا ثواب بتا دو, ختم کر رہا مجلس.
اگر تمہارے تعلقات تمہاری مثال کے طور پہ بھائی بہن بھانجے بھتیجے کسی سے نہیں ہیں اور تم جا کے اس سے ہاتھ ملا رہے، تم جا کے اس کو سلام کر رہے، اسی وقت اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ تم نے ایک سے ملاقات نہیں کی، تم نے معاشرے سے ملاقات کی۔ آپ سمجھے؟ اب لوگ کہتے ہیں کہ مولانا میں تو ملنا چاہتا ہوں لیکن وہ گستاخ ہے، بات نہیں کرتا۔ دونوں کو اپنے غرور کو توڑنا ہے، بھانجے بھتیجوں کو بھی اور دوسروں کو غرور کو توڑنا ہے۔ کہا اگر، اب سنو، اگر تم اس کے گھر جا رہے وہ منہ پہ تمہارا دروازہ بند کر دے، ایک انسلٹ ہے نا کسی کے منہ پہ دروازہ بند کرنا، تو کہا تم گھبراؤ مت، تمہارا ایک ایک قدم کے بدلے میں 1,000 گناہ تمہارے معاف ہوتے جائیں گے، 1,000 نیکی تمہارے اعمال نامے میں آئے گی۔ اور اب جو تم گئے، تمہارے منہ پہ دروازہ اس نے بند کیا، بات نہیں کیا، تو تم اپنے لیے نہیں گئے، اس کے لیے گئے، تو اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر کے رحمت نازل کر دیتا۔ اور ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر، ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر کیا مطلب؟ اس دنیا میں اور آخرت میں اس کی موت کبھی 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 بیماری، شدید بیماری سے نہیں ہوتی، اس کی زندگی میں ایک سکون آ جاتا۔ یہ بیماری ہے، اس بیماری سے ہم کو بچنا چاہیے۔ ایام عزا کے آخری ایام میں کم از کم بہترین تحفہ دے دو حسین کو۔ اگر صحیح بھی ہم حسین کو چاہتے ہیں تو یہ بہترین تحفہ دے دو مولا حسین۔ یہ آپ کا ارشاد ہے نا کہ ہم سب مل کے، بھائی بہن مل کے رہے، تو اس سال محرم میں میں اپنے غرور کو توڑ کے مولا آپ کے خاطر اپنے بھائی بہنوں سے مل لیا۔ دوستو یہ پیغام سمجھو میں کیا بول گیا۔ تم نے حسین کو تحفہ دیا، اگر تم حسین کو تحفہ نہیں دے رہے تو پھر فائدہ کیا ہماری زندگی کا؟ آئندہ سال تک کوئی زندہ رہے گا گارنٹی ہے؟ کوئی بول سکتا؟ ارے یار اتنی گارنٹی نہیں ہے کہ میں دسترخوان پہ بیٹھا ہوا ہوں، لقمے کو اٹھایا منہ تک لے کر گیا، یہ بھی گارنٹی نہیں ہے کہ اندر جائے گا یا نیچے گر جائے گا۔ یہ زندگی ہے، یہ زندگی ہے، یہ لائف ہے، یہ ہے زندگی۔ ساری چیزیں معلوم ہیں لیکن ہمارا غرور ہم کو توڑ ہی نہیں رہا ہے۔ پلیز میری ریکویسٹ ہے، آج کی مجلس کے بعد اگر بول رہا کوئی فیملیز میں ڈسپیوٹ ہے، خود آگے بڑھو۔ تم آگے بڑھو گے تو اجر تم کو زیادہ ہے، اور اگر کوئی آ کے ملتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو ایسا پھیلا دو۔ نفرتوں کے ساتھ شیعہ نہیں رہتا، شیعہ کا نام ہی محبت کے ساتھ رہنا ہے۔ علی والے، اگر میں بولتا ہوں کہ ارے مولا میری جان قربان آپ کے اوپر، میرے بچے قربان آپ کے اوپر، اپنے کانوں سے سنو، نہیں بولتے میری جان قربان مولا، ہم روز زیارت وارثہ میں پڑھتے فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، چھوڑ دو کہ زیارت وارثہ پڑھنا؟ یہ بول رہے نا شہداء کربلا کی زیارت میں کہ کاش میں کربلا میں ہوتا تو میں آپ کے ساتھ جان دیتا۔ ارے بابا زبان سے بول رہے نا، زبان سے جان دے گو ایسا۔ اگر حسین کے نام پہ تم کسی کو معاف نہیں کرو گے تو بھی شیعہ کیسے؟ ارے یار حسین کے نام پہ اگر تم کسی سے نہیں ملو گے تو دن کیسے بول رہے کہ تم حسینی ہو؟ اگر مولا حسین کے نام پہ میں کسی بھائی بہن رشتہ دار کو معاف نہیں کرتا تو پھر میں کیسے ایکسپیکٹ کروں حسین سے کہ مولا آپ میری شفاعت کرو؟ میں کیا کیا میسیجز دیا یار آج۔ پلیز میری ریکویسٹ ہے، اگر بول رہا مجھے نہیں معلوم ہے، ان ماں بہنوں کو بول رہا جو سن رہے، اگر وہ لوگ سن رہے مجھے، ان سے بول رہا کہ تم اپنے شوہر کو پش کرو۔ نیک کرتی ہو نا، ہر عورت اپنے شوہر کو نیک کرتی ہے کہ آئی وانٹ دس، آئی وانٹ دس، آئی وانٹ دس، آئی وانٹ دس۔ لکھنؤ کی عورت نہیں کرتی، بول رہا نہیں، لکھنؤ والیاں نہیں کرتی، چلو اچھا ہے، کوئی بات نہیں، آپ کا ہسبینڈ ہے آپ ضرور نیک کرو، میں سٹاپ نہیں کر رہا، آپ کا شوہر ہے، آپ کی رائٹ ہے، مانگو، لیکن حلال چیز مانگو،
حرام چیز نہیں مانگنا. جب تم نیک کرتے اپنی بیویوں شوہروں کو کہ مجھے یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے، وہی عورت کو بول رہا کہ اپنے شوہر کو یہ بھی بولو بھائی تمہارے یہاں میری بہن سے اس سے بہن سے بات نہیں ہے، بھائی سے بات نہیں ہے، رشتہ داروں سے بات نہیں ہے، تم جاؤ اور ان سے مل لو. بہت سنتے ہو نا عورت کی بات، ارے بابا میں میری ماں بہنوں کو بول رہا، یو پش ہم. دھکا نہیں مارنا، محبت سے بولو، محبت پیار سے بولو تو اس میں تم کو اجر زیادہ ہے، ماں بہنوں کو اجر زیادہ ہے، جو پش کر رہا نا اس کو اجر زیادہ ہے. یہی امر بالمعروف ہے، کربلا کا بیس امر بالمعروف ہے. کیا سنا نہیں سمجھے؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. کربلا کا بیس امر بالمعروف ہے. اگر عورت پش کرے تو عورت نے کربلا کو زندہ کر دیا. بس برا مت مانو. میں نے ایک جنرل بات کی، آخری بات بولتا، عزا خانے میں آ کے مل لو. ارے یار مجھے اتنا اچھا عزا خانہ لگا یہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مولا اس کو آباد رکھے تا ظہور امام. تو عزا خانے میں آؤ، اتنا سجا ہوا امام بارگاہ ہے ماشاءاللہ، اس کی برکت کا اندازہ ہی نہیں ہے. تم جو بھی ایک دوسرے سے بات نہیں کرتا خود آگے بڑھے، بہن کو بولے کہ تم بھی آ جا بہن، بھائی کو بولے بھائی تو بھی آ جا، حسین کے نام پہ گلے مل لیں گے. اگر حسین کے نام پہ گلے نہیں ملو گے تو پھر کس کے نام پہ ملو گے؟ بس حسین غریبوں کا غریب امام ہے، یاد رکھو، مظلوموں کا مظلوم امام. فاطمہ کا لال اتنا غریب ہے، اتنا غریب ہے کہ ایک دوپہر میں پورا گھر اجڑ گیا. گھر ایسا اجڑا ظالموں نے مولا حسین کے ساتھ حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی قتل کر دیا. حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ جو باپ کے سینے پہ سوتی تھی خاک پہ سونے لگی اور ایک ہی جملہ کہتی تھی، بابا مجھے نیند نہیں آتی بغیر سینے کے. میرا مولا حسین کہتا کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں رباب اور سکینہ نہ ہو. جس کے ناز مولا حسین بار بار اٹھاتے. آپ کو معلوم ہے مولا حسین نے دعا کی تھی اللہ سے کہ پروردگار مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کر جس سے میں محبت کروں، وہ مجھ سے محبت کرے اور تیری محبت میں اس کو چھوڑ کے تیرے پاس آ جائے. کیا محبت تھی حسین کو سکینہ سے کہ جب یہ قافلہ جا رہا تھا راستے میں جس نیزے پہ میرے غریب مولا حسین کا سر مبارک تھا وہ نیزہ رک گیا. آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا، صرف چند دن رہ گئے یزا کو، پھر یہ گھر کی رونقیں یہ امام بارگاہ اداس ہو جائیں گے. مولا آباد رکھے، آئندہ سال زندہ رہیں گے تو حسین کا غم کریں گے. دوستو جس نیزے پہ میرے مولا حسین کا سر تھا وہ نیزہ رک گیا. ظالم شمر تازیانہ لے کے چوتھے امام کے پاس آیا اور آ کے کہا کہ سید سجاد چل کے اپنے بابا سے پوچھو کہ آگے کیوں نہیں بڑھتے. دوستو میرا آپ تڑپ کے روگے، میرا مولا توق و زنجیر کو سنبھالا ہوا آیا مولا حسین کے سر مبارک کے قریب آگے کہا، بابا آپ کے بیٹے میں اب اتنی طاقت نہیں ہے کہ اور تازیانے کھاؤ، بابا آپ آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ تو امام نے جواب دیا، سر حسین سے جواب آیا کہ بیٹا قافلے میں سکینہ اونٹ سے گر گئی، حسین کیسے آگے بڑھے؟ دوستو شہزادی زینب اور چوتھا امام ڈھونڈتے ہوئے بچی کو چلے تو ایک گوشہ صحرا میں دیکھا کہ ایک بی بی سیاہ پوش پردے میں ملبوس سکینہ کو آغوش میں بٹھا کے سر پہ ہاتھ پھیر لی، پیار کر رہی اور کہہ رہی بیٹا گھبراؤ مت. زینب غریب گئی اور جا کے کہا بی بی تم کون ہو؟
جو میری بچی کے ساتھ اتنی محبت سے سلوک کر رہے، اس لیے کہ میرے بھائی کی شہادت کے بعد کسی نے تماچا مارا، کسی نے کانوں سے گوشوارے چھینے، بس دوستو وہ بیوی نے چہرے سے نقاب کو الٹا کہا زینب میں تمہاری ماں فاطمہ ہوں۔ ارے فاطمہ یہ کیسے گوارا کرے کہ حسین کی امانت زمین پہ گر جائے؟ زینب نے دونوں ہاتھ ماں کے گلے میں ڈال دیا، کہا ماں گھر لٹ گیا، میرا بھیا ذبح کر دیا۔ پروردگار میرے مولا حسین کا واسطہ، شہزادیوں کا واسطہ، ہماری یہ مختصر سی عبادت کو قبول فرمائے۔ سب مل کے آمین بولو، دعا کا وقت۔ پروردگار میری شہزادی کا واسطہ، ان آوازوں پہ تو اپنی رحمت کو نازل فرمائے۔ اللہ یہ مجالس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، ہم سب میں محبت اور پیار کو پیدا کر دے۔ پروردگار ہم خطِ رحم جیسی بیماری سے اپنے آپ کو بچا لے، اللہ ہماری نسلوں میں صلہ رحم رہے۔ پروردگار جنت البقیع، جنت المعلیٰ جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ پروردگار فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام کو سلامت رکھنا۔ اللہ بحق بیمار کربلا، بیمار مدینہ، سارے بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما۔ لکھنؤ میں ایک کینسر پیشنٹ ہے، ایک خاتون، اللہ بحق بیمار کربلا، بیمار مدینہ، اس مومنہ کو مکمل طور پر صحت کاملہ دے دے۔ اللہ تو کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے۔ تیرے دین کی، تیرے بندوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آج کی مجلس کے جو صاحب خانہ ہیں، اللہ ان کے والد کے درجات کو بلند فرما، ان کے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار ہم سب کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما، ہم سب کو مولا حسین کی زیارت نصیب۔ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین۔ ایک سورہ فاتحہ سید قاسم رضا، سید صادق رضا اینڈ ہنا رضا، ان مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط
ہر گام پہ گرتا ہوں جو سنبھلا نہیں جاتا، ہر گام پہ گرتا ہوں جو سنبھلا نہیں جاتا، ہر گام پہ گرتا ہوں جو سنبھلا نہیں جاتا، ہر گام پہ گرتا ہوں جو سنبھلا نہیں جاتا، ہوتے ہیں رواج تو کے ڈالے میرے بابا، میرے سید درگاہ کے ڈالے میرے بابا، ماں بہنوں کو دیکھا نہیں جاتا ہے رسن میں، ماں بہنوں کو دیکھا نہیں جاتا ہے رسن میں، ماں بہنوں کو دیکھا نہیں جاتا ہے رسن میں،